Assalamu alaikum students, welcome to International Relations Theory and Practice. This is the 15th lecture today. Today we are going to shift gears as it were. ذرا تھوڑا سا ہم ایک اور قسم کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بیسکلی آپ لوگوں کو اب تو پتہ چل گیا ہے کہ بین الاقوامی سیاست کی جب بات کرنی ہو تو اس میں آپ کو معاشرتی ایشوز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, ثقافتی ایشوز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, سائیکولوجیکل ایشوز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ہر قسم کی چیز جو ہے وہ بیسکلی سوشیو کلچرل ہے, اکنامک ہے یا پولیٹیکل ہے, اس کی اپنی نوعیت ہے بین الاقوامی سطح پر. بیکاز وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ورلڈ ان دنیا کے مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں تقریباً ہر قسم کا ایشو جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. سو آج ہم یہ کریں گے, ہم نے تھوڑی سی ہسٹری کی بھی بات کی ہے, پریکٹیکلی پالیٹکس کی تو ہم بات کرتے ہی ہیں ان انٹرنیشنل ریلیشنز. اب میں آپ کو ذرا ایک تو لیکچرز میں بات آپ کے ساتھ میں کروں گا ریگارڈنگ دس تھنگ کالڈ دا نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر. اب یہ آبویسلی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این اکنامک آرڈر تو ہم بات کریں گے اکنامکس کی, اینڈ اکنامکس کی بات کریں گے, بٹ اکنامکس کے ساتھ ساتھ ہم کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں, سو وی ول آلسو لک ایٹ ہاؤ دس موومنٹ بگین اینڈ اس کی امپلیکیشنز کیا تھیں. سو پہلے ہم بات کریں گے اوریجنز اور اسٹیبلشمنٹ میں. جب ہم نے بات کرنی ہے نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کی, اس میں ہم ذرا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے, تھوڑی سی ذرا اس کو پیچھے سے جا کے دیکھیں گے, اور پیچھے سے جا کے ہم نے اس کو ایسے دیکھنا ہے کہ وی ول لک ایٹ دا چینجنگ اکنامک سرکمسٹانسز. کیا حالات کیسے بدلے جن کی پھر وجہ سے یہ ایک نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کی جو آواز ہمیں نظر آئی یہ کیوں آئی. So now let me take you to these issues. Since World War II, the world economy has undergone drastic changes brought about by changing political circumstances, industrial and technological changes, and changing trade patterns. Now you have to realize کہ دنیا میں ہم کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں تو دنیا میں کئی حالات بدلتے ہیں جن کی وجہ سے پھر اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور بہت جو میجر حالات ہوتے ہیں ان کی پھر امپلیکیشنز جو ہیں وہ بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں. اگر آپ برِ صغیر کو دیکھیں تو 1947 1948 از اے میجر ٹائم فار دس ایریا جس کی بہت سی امپلیکیشنز ہیں. آئی مین ہمارا ملک جو ہے واز کریٹڈ دین, آر سینس آف شناخت, our sense of identity was created then. So this was an important political event. Similarly, when we are talking about political events and talking about the same region, you can talk about the advent of the Mughal Empire in this area. You can talk about the landing of Muhammad bin Qasim in this area in 712. So یہ life shaping circumstances ہوتے ہیں, حالات ہوتے ہیں جن سے دنیا جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اب ہر ریجن میں, ہر خطے میں اس طرح کے حالات جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں, اینڈ اٹ از ناٹ نیسسری کہ یہ سیاسی یا ملٹری ایونٹس ہوں. یہ دے کین آلسو بی سیمنگلی ویری اسمال ایونٹس. آئی مین لک ایٹ سم تھنگ لائک دا انٹرنیٹ. اب تو انٹرنیٹ جو ہے اٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ. کوئی آپ کسی بھی شہر میں ملک کے جائیں, آپ کو وہاں پر جو ہیں وہ کیفیز ملیں گے جہاں پر انٹرنیٹ ایکسیس اینڈ ای میل ایکسیس ہے. بٹ ایون اف یو تھنک بیک ٹو دا ارلی 1990s وچ واز بیسکلی 10 years ago, تو 10 years ago تک میں یہ بات جو تھی انسان کے تصور میں نہیں بیٹھی تھی کہ جی ای میل جو ہے آپ 1 منٹ میں ایک چیز لکھیں گے, بٹن دبائیں گے اینڈ وہ جو خط ہے وہ دوسری جگہ پہنچ جائے گا. اینڈ اوور اے ڈیکیڈ ناؤ دس has become so common that it is used for very serious purposes. I mean صرف گپ شپ یا MSN کے لیے یوز نہیں ہوتا انٹرنیٹ, بلکہ چیٹنگ کے علاوہ سیریس آفیشیل کورسپونڈنس ٹیکس پلیس. اینڈ یہ جو
اسپیس اینڈ ٹائم کا کانسیپٹ ہے اس کو انٹرنیٹ نے آلٹر کر دیا ہے. سو یو کین امیجن کہ اب یہ اتنی سی جو چیز ہے اس کی کیا واسٹ امپلیکیشنز ہیں. آئی مین پوری دنیا کی جو لائبریریز ہیں, ریسرچ ہے, دیٹ از اویلیبل ایٹ یور فنگر ٹپس, اینڈ دے آر لارج آرگنائزیشنز جو اس وقت جس طرح کا وہ کام کر رہی ہیں وہ کام ممکن ہی نہ ہو اگر یہ فیسلٹی نہ ہو. سو بیسکلی تھنگس چینج. ناؤ لیٹ می برنگ یو ٹو سم ادر changes that have occurred in the economic sense. اب economic sense میں یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا جو ملاپ ہے with the lives of people, with production processes, اس سے بھی جو دنیا ہے اور دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں مختلف علاقوں میں ان کی زندگی بدل جاتی ہے. اگر آپ امیجن کریں a few hundred years ago جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی تو انڈسٹریل ریولوشن میں فیکٹریز کا کانسیپٹ بنا تھا. فیکٹری کے کانسیپٹ کے ساتھ شہر جو تھے وہ زیادہ وہاں پر آبادی بڑھنی شروع ہو گئی. لوگ دیہی علاقوں سے آ کر شہروں میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اب جب وہ پروڈکشن کرتے تھے دیہی علاقے میں, دے ور ویری یوز ٹو دا لائٹنگ سسٹم, ٹو دا ویدر سسٹم دیٹ ایگزسٹڈ آؤٹ ان نیچر. رات کو کوئی فصلیں نہیں کاٹتا تھا کیونکہ روشنی نہیں ہوتی تھی. اگر بارش آ جاتی تھی تو لوگ جو تھے دے ور ڈپینڈنٹ آن ان فیکٹ بارش, آئی مین فار دا کراپس, بٹ اگر وہ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ بارش ہو گئی ہے دے کوڈنٹ ورک. ناؤ جب فیکٹری انوائرمنٹ آ گئی تو اٹ کریٹڈ این آئسولیٹڈ انوائرمنٹ, اے کنٹرولڈ انوائرمنٹ, جہاں پر جو گھڑی تھی دیٹ بیکیم مور امپورٹنٹ ٹو ریگولیٹ دا پیٹرن آف پیپل. اب لوگ جو نائٹ شفٹس میں کام کرتے ہیں ان کو آرٹیفیشل لائٹ بھی مل جاتی ہے, ان کو جو ہے ان کے سلیپنگ پیٹرنس کو بھی اپنے پیٹرنس کو بدلنا پڑتا ہے. سو پیپل ہیو ٹو چینج دیئر لائفز اکارڈنگ ٹو دیز ٹائپس آف سرکمسٹانسز. سو اسی طرح اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ جو ٹریڈنگ پیٹرنز ہیں یا اکنامک جو حالات ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں بہت ریولوشنری چینجز آئے ہیں. I mean, we still have a troubling world situation if you look at the entire world. I mean, the world is not exactly alike. There is a lot of difference in the world, but a lot of the changes that have occurred in the world, in the economic sense, have occurred since the last 50 years. تو exceptional قسم کے changes ہو رہے ہیں. I mean, the world is shrinking. اب اس طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے اور آپ کے پاس شعور ہے and اگر آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں تو یو ول پرابیبلی ہیو مور ان کامن ود سم ون سٹنگ ان بیلجیم. اگر آپ کی ایک سرٹن ٹائپ آف ایجوکیشن ہے تو اگر بیلجیم کا کوئی بندہ ہے یا کوئی فرانس کا بندہ ہے یا کوئی چائنا کا بندہ ہے اور انہوں نے بھی اسی طرح کی کتابیں, چانسز ہیں کہ جس طرح کی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی کتابیں پڑھی ہوں گی. اینڈ اگر آپ جس طرح فرض کریں اگر آپ کو فلسفے کا شوق ہے تو اگر آپ نے جرمن فلاسفرز جو ہیں وہ علامہ اقبال نے بھی جرمن فلاسفرز کو پڑھا تھا جب انہوں نے اپنی ڈی کنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ اینڈ اس طرح کی جب کتابیں لکھی تھیں تو اس سے پہلے ہی ریڈ اپ آن اے لاٹ آف دا جرمن فلاسفرز اینڈ ہی اسپینڈ سم ٹائم ان جرمنی آفٹر ہیونگ اسٹارٹیڈ ان گورنمنٹ کالج. سو آہستہ آہستہ وہ تو 20s 1910s 1920s کی بات تھی. ناؤ ان دا ورلڈ I mean, you have people literally who, particularly at a higher level, آپ جیسے جیسے higher level پر جائیں گے, you will, اب international relations کی آپ مثال لے لیں. اب after we have talked about international relations, حالانکہ ہم پاکستان کے حالات کو دیکھیں گے, but you will know what realism means. You will, for example, you should know who Henry Kissinger was. You should know what the major prominent models of انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ انٹرنیشنل ریلیشنز آ. اینڈ اسی طرح کا کوئی اسٹوڈنٹ کسی اور ملک میں ہوگا تو آپ آپس میں کانسیپٹس جو ہیں وہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر سکیں گے. سو دنیا جو ہے وہ اس کے تھاٹ پروسیسز, اس کے ٹریڈنگ پروسیسز جو ہیں وہ بہت جو ہیں وہ انٹرمنگل کر رہے ہیں. کمرشلی آپ یہ دیکھیں کہ بیسکلی all these soft drinks for example that you can get here or the types of clothes that you wear here, these are not only worn in your country, these are worn in China, they worn in Japan, they worn in
Thailand, they won in Bangkok, they won in cities around the world. So essentially what are these? These are economic processes. I mean, you have multinationals جن کی برانچیں جو ہیں وہ dozens of ممالک میں ہیں. So these are the changing economic circumstances that I'm going to talk about. اب اس لحاظ سے اب now let us bring this idea of economics and tie it to the idea of international relations. کہ اب بین الاقوامی سیاست کے لحاظ سے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ جی جب ورلڈ وار 2 ہوئی ہے تو ورلڈ وار 2 کے بعد جو ٹریڈنگ پیٹرنز تھے، ٹریڈنگ سسٹم جو تھا، جو دنیا کا ایک نظام تھا، وہ ڈراسٹکلی تبدیل ہوا. آئی مین دے ور بیسکلی 2 قسم کے کنٹینڈنگ ماڈلز آ گئے دنیا میں. ہم ان ماڈلز کو فار دا سیک آف سمپلسٹی، ان ماڈلز کے اندر بھی ماڈلز تھے، بٹ ان ماڈلز کو فار دا سیک آف سمپلسٹی اگر آپ نے 2 میں ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو یو کین سے کہ جی ایک کیپٹلسٹک موڈ تھا، ایک کمیونسٹک موڈ تھا. کمیونسٹک موڈ تھا کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ سارے وسائل ریسورسز کو کنٹرول کرے اور یہ ڈٹرمن کرے کہ ان ریسورسز کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ دا کیپٹلسٹک ماڈل بیسکلی فیلٹ کہ جی مارکیٹ میکینزم جو ہے، مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، لوگوں کو منافع کے لیے کام کرنا چاہیے، اور میکسیمم محنت جو ہے وہ جب ان کو منافع ملے گا تو میکسیمم محنت لوگ تب کریں گے. حکومت کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اکنامک پروسیسز کو انٹرفیئر کرے یا مینج کرنے کی کوشش کرے. سو یہ 2 فلسفے بن گئے اکنامکس میں، اینڈ ان کی پھر بہت سی امپلیکیشنز ہوئیں دنیا میں. The dominant economic order which prevailed for 4 decades after World War II is referred to as the International Economic Order. اب بیسکلی جو اکنامکس کی ہم اگین بات کرتے ہیں، اب اس طرح کی میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں کہ جی کمیونزم آ گیا اینڈ کیپٹلزم آ گیا. اب ذرا ہم تھوڑی سی اس کی باریکیوں میں چلتے ہیں. اب یہ جنرلی کہا جاتا ہے کہ جی 4 ڈیکیڈس کے لیے، اب ایک ڈیکیڈ میں 10 سال ہوتے ہیں، سو 4 ڈیکیڈ یعنی کہ کچھ تقریباً 40 سالوں کے لیے جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی 1945 میں، تو اس کے بعد 4 ڈیکیڈس کے لیے ایک قسم کا ورلڈ آرڈر جو تھا اکنامک سینس میں، اس ورلڈ آرڈر کو کہتے تھے انٹرنیشنل اکنامک آرڈر. اب ہم دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کی، مگر اس سے پہلے ہم بات کریں گے انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کی. سو انٹرنیشنل جو اکنامک آرڈر تھا، اس کے ریئیکشن میں نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر جو تھا وہ پرپوز کیا گیا. بٹ before we talk about the new international economic order, let us first talk about the international economic order. In order to talk about the international economic order, we will talk about some of the subsystems that were proposed by the international economic order. کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جو اکنامک آرڈر کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اس میں 2-3 سب سسٹمس کے ذریعے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. So now let us look at those subsystems. North-West system referred to financial and trade linkages between developed nations of Western Europe, Japan and North America. اب یہ جو ایک جیوگرافیکل قسم کی ڈویژن ہو گئی اور ایک جیوگرافک سطح پر ڈسکرپشن کی گئی ایک قسم کے سب سسٹم کی انٹرنیشنل اکنامک آرڈر میں، وہ کیپٹلزم کا سب سسٹم تھا. وہ فلسفہ جو تھا وہ کیپٹلزم کا تھا، جس میں مارکیٹ میکینزم جو تھا اس کو سپریم سمجھا جاتا تھا کہ جی آپ مارکیٹ میں انویزیبل ہینڈ جو ہے آف دا مارکیٹ، اٹ ول مینیج اکنامک پروسیسز. آپ بیسکلی وہ لوگ جو اپنے اندر انویسٹ کریں گے، جن کے پاس ریسورسز ہوں گی، وہ زیادہ ترقی کریں گے، وہ زیادہ منافع کمائیں گے، اور اس منافع کی وجہ سے باقی جو غریب لوگ ہیں وہ بھی امپلائے ہوئیں گے، انہیں بھی کام ملے گا، اور پوری دنیا جو ہے وہ بڑی پراسپرس اور خوشحال ہو جائے گی. یہ ہے اس کا لارجر فلسفہ آف دا مارکیٹ میکینزم. سو یہ جو مارکیٹ میکینزم ہے یہ پریویل کرتا تھا جاپان میں،
جاپان میں اینڈ نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں. اور یہی وہ ملک ہیں, ہم آگے جا کر دیکھیں گے جب ہم کولڈ وار کی بات کریں گے, کہ یہ ویسٹرن ممالک تھے, یہ دس واز کالڈ دا ویسٹ, اینڈ یہاں پر کیپٹلزم جو تھا اٹ رینڈ سپریم آفٹر دا ورلڈ وار. اب ورلڈ وار 2 میں تو جاپان جو تھا وہ اٹ واز آن دی ادر سائڈ آف یورپ. یورپ میں صرف یہ بلکہ جرمنی کے ساتھ تھے, دا جاپنیز وہ ود دا جرمنس. بٹ پھر جب ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی, جرمنی ہار گیا, جاپان ہار گیا, تو جاپان ڈیسائیڈڈ کہ وہ اکنامک ایک سپر پاور بننے کی انہوں نے کوشش کی, اینڈ دے سکسیڈڈ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ. جاپان از ون آف probably the richest and most sophisticated economies in the world today. And Japan, Europe and North America, when we talk about North America, it means Canada and the USA. کیونکہ یہ جو کانٹیننٹ ہے نارتھ امریکہ کا, اس میں 2 ملک ہیں, ایک کینیڈا کا ملک ہے اور ایک امریکہ کا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ ملک ہے. جب میں ساؤتھ امریکہ آپ کو کہتا ہوں تو اس میں بہت سارے ممالک ہیں اور وہ ان کا یو ایس اے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو پلیز ریمبر دس, دے آر 2 کانٹیننٹس. اینڈ وین وی ٹاکنگ اباؤٹ نارتھ امریکہ, جب ہم انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کی بات کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ٹاکنگ کہ جی نارتھ امریکہ کا علاقہ اور یورپ کا علاقہ, تو یورپ میں آپ کو پتہ ہے بہت سے ممالک ہیں. یورپ میں بھی سارے ممالک نہیں, مگر وہ ممالک جو کیپٹلسٹ تھے, یہ سارے جو ممالک ہیں یہ ایک سب سسٹم بناتے تھے along with جاپان. سو یہ انٹرنیشنل اکنامک آرڈر ورلڈ وار 2 کے بعد نظر آنا شروع ہو گیا. نارتھ ایسٹ سسٹم referred to centrally controlled economies of the Soviet Union and Eastern Europe. اب اسی انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کے سسٹم میں ایک اور سسٹم جو تھا وہ بھی نارتھ کا مطلب ہے دنیا کا. اگر آپ ناردرن کنٹریز کو دیکھیں, ابھی ہم ساؤتھ کی بات نہیں کر رہے, آپ کو پتہ ہے کہ کانٹیننٹس میں ساؤتھ کانٹیننٹ جو ہے وہ افریقہ کا ایک کانٹیننٹ ہے, ایشیا کا جو کانٹیننٹ ہے وہ بھی ساؤتھ میں آتا ہے. سو یہ مطلب ایکوریٹ, اتنی ایگزیکٹلی ایکوریٹ نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ملک آبویسلی اوپر نیچے ہیں. اب آسٹریلیا جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے, بٹ ایک جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ دنیا کی ویلتھ کو دیکھیں تو دیر از اے نارتھ اینڈ ساؤتھ ڈیوائڈ. The northern countries are much more rich than the southern countries. It is, like I said earlier, it's not true کیونکہ Australia is a rich country and Australia is down there. اگر آپ میپ کو نکال کر دیکھیں تو you'll see Australia بالکل ہی نیچے ہے, تو وہ ساؤتھ میں ہے بٹ وہ غریب ملک نہیں ہے. But by and large it is true that a lot of the poor countries are down south. So ابھی ہم بات کر رہے ہیں اگین نارتھ کی, ہم اس سب سسٹم کی بات کر رہے ہیں جو نارتھ اور ایسٹ کے ساتھ منسلک ہے. اور یہ ممالک جو ہیں جیوگرافکلی جو کنٹریز جن کی بات ہو رہی ہے جہاں پر یہ اکنامک سسٹم ہے, وہ کنٹریز ہیں یو ایس ایس آر کی, یونائٹڈ سوویت ریپبلک میں. جو رشیا کا جو اب تو ٹوٹ گیا ہے یو ایس ایس آر, مگر جو رشیا کا ملک اینڈ رشیا کے ارد گرد جتنے ممالک تھے جن میں یوکرین شامل ہے, بیلاروس شامل ہے, یہ جو سارے میسیڈونیا وغیرہ یہ جو سارے ممالک ہیں یہ سارے اب یہ ایسٹرن یورپ کا حصہ ہیں. سو اب یہ جو ایسٹرن یورپ کے ممالک تھے, پولینڈ بھی ان میں آ جاتا تھا, یہ سارے کمیونسٹ ممالک تھے. سو ان ممالک کا جو اکنامک سسٹم تھا, میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ جی دوسرا سسٹم جو میجر سسٹم تھا وہ تھا بیسکلی کمیونزم کا. تو یہاں پر اسٹیٹ جو تھی وہ اکنامک پروسیسز کو کنٹرول کرتی تھی. یہاں پر پرائیویٹ بزنس مین کو اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ وہ پرائیویٹلی جتنا منافع کما سکتے ہیں وہ کمائیں. اب ظاہر ہے منافع وہی کمائیں گے جن کے پاس پیسے ہوں گے. تو یہاں پر یہ آئیڈیا تھا کہ جی نہیں, اسٹیٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ڈٹرمن کرے کہ کون سی چیز جو ہیں وسائل جو ہیں وہ کیسے استعمال ہوں گے اور کون سی چیز بنے گی, کس چیز میں انویسٹمنٹ ہوئے گی. کیونکہ اسٹیٹ یہ فلسفہ اپنا جھاڑتی تھی لوگوں پر, جو کہ پھر نظر آیا کہ کام نہیں ہو سکا اس کے ساتھ, کہ جب حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا تو حکومت سب لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے گی.
مگر انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا کہ اس سسٹم کو جب پریکٹیکلی اپلائی کیا گیا تو برابری کا سلوک نہیں ہوا. جو حکومت میں لوگ تھے ان کے پاس ساری پاور آ گئی. سو کمیونسٹ اکنامک سسٹم جو تھا وہ فیل کر گیا. بٹ ابھی وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز 4 decades جب ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سسٹمز بنے. تو یہ سسٹم جو تھا یہ اسٹیٹ کنٹرول کرتی تھی اکانومی کو. ایک طرف جو تھا وہ مارکیٹ یعنی کہ فری انٹرپرائز تھی کیپٹلزم میں, اس کے بھی نقصانات تھے, اور اس کے جو نقصانات تھے وہ یہ تھے کہ یہ سسٹم پھر زیادہ دیر چل نہیں سکا. ہم اگر آج اس کو دیکھیں اینڈ وی لک بیک ایٹ دس the USSR, we realize that economically it was a failure. It is tricky کیونکہ چائنا میں بھی یہ سسٹم جو ہے یہ رہا تھا اور ابھی بھی تھوڑا بہت ہے, although they have switched to capitalism. But essentially for talking about the IEO subsystems, this is the second subsystem that we are talking about. The third subsystem is the South system. The South system referred to developing countries of Africa, Asia and Latin America. اب یہ جو سب سسٹم ہے یہ تیسرا سب سسٹم ہے ساؤتھ کا. ساؤتھ کے سب سسٹم میں کیا تھا؟ ساؤتھ کے سب سسٹم میں بیسکلی یہ دیکھا گیا کہ جو جتنے غریب ممالک تھے جن کو نئی نئی آزادی ملی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار a lot of countries gained independence. Why did they gain independence? Because Europe was the colonizers in Europe had become very weak after World War II. Because of the fighting with Germany and Japan, European mamalik like Great Britain, France, Spain, Belgium, ان کی جتنی افریقہ میں, لیٹن امریکہ میں, ایشیا میں کالونیز تھیں, they could no longer exert control. اور یہاں پر ان ممالک میں بھی جو بغاوت کا جو جذبہ تھا وہ خاصا اسٹرانگ ہو گیا تھا, اینڈ لائک اے ویو آل دیز کنٹریز گینڈ انڈیپینڈنس. سو بیسکلی ایٹ دیٹ ٹائم ان کے جو سسٹمز تھے, اکنامک سسٹمز جو تھے, وہ بہت ہاچ پاچ مکس اینڈ میچ, مطلب ڈیلیپیڈیٹڈ قسم کے سسٹمز تھے. اس لیے انٹرنیشنل اکنامک آرڈر میں ان کو ایک جگہ کیٹیگرائز کر دیا گیا, کیونکہ بہت سے یہ ممالک جو تھے دے ور ہیویلی ڈپینڈنٹ آن دا فارمر کلونیل ماسٹرز, کیونکہ انہی سے ان کو قرضے لینے پڑتے تھے, انہی کے ساتھ یہ ٹریڈ کرتے تھے. سو اس لیے اکنامکلی ان کو ایک اور کیٹیگری میں ڈال دیا گیا. اینڈ بائی دا ساؤتھ اٹ از پرائمریلی مینٹ کہ جنرلی یہ ممالک غریب تھے, کمزور ملک تھے. سو اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جی یہ انٹرنیشنل اکنامک آرڈر تھا, جس کی وجہ سے پھر نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر بنا. وہ کیا تھا؟ جب بات ہم کر رہے ہیں آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, دنیا کو رفلی آپ 3 حصوں میں اکنامکلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے مسئلے مسائل تھے جن کی وجہ سے دین پھر آواز اٹھی فار دا نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر. سو آئی ہوپ دیٹ آئی ہیو ناؤ سیٹ سم آف دا بیک گراؤنڈ فار یو, اینڈ آپ لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کس طرف لیکچر کو لے کر جا رہے ہیں. اب آپ کو میں انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کا بتا چکا ہوں. ناؤ لیٹ می ٹیک یو ٹو دی آئیڈیا آف دا مسائل. اس کے ساتھ مسئلے کیا تھے انٹرنیشنل اکنامک آرڈر؟ چلیں ٹھیک ہے, 3 حصوں میں دنیا رفلی بٹی ہوئی تھی, ساؤتھ, نارتھ ایسٹ, نارتھ ویسٹ. تو یہ پھر انٹرنیشنل آرڈر جو تھا اس میں کیا مسئلہ تھا؟ واٹ واز رانگ ود اٹ؟ کیوں آواز آئی for the new international economic order? Economics based on nationalistic grounds has received a lot of criticism. It failed to function in the case of the Northeast, leading to the collapse of the USSR. اب in the case of the Soviet Union, جہاں پر کنٹرول اکانومی تھی, جہاں پر اسٹیٹ ڈٹرمن کرتی تھی کہ جی کیسے وسائل کو یوز کیا جائے, وہاں دیکھا گیا کہ سلولی اٹ فار اے لاٹ آف ریزنز, بیکاز آف دا پریشر ٹو ہیو اے ہیوج ڈیفینس بجٹ اینڈ بیکاز آف اکنامک مس مینجمنٹ بائی گورنمنٹ آفیشلز, یہ دیکھا گیا کہ سوویت اکنامک سسٹم جو تھا, جو نظام تھا جہاں پر حکومت اکنامکس کو
ڈیزائن کر کے اکنامک پالیسیز کو چلانے کی کوشش کر رہی تھی, دیٹ واز اے ڈزمل فیلئر. سو یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر جو نیشنل گورنمنٹ جو ہے جب وہ کمپلیٹلی کنٹرول کر لے اکنامکس کو, تو وہاں پر a lot of bad things happened in the case of the USSR. وہاں پر مطلب یہ تھا کہ آپ کو اگر آپ کے پاس سرکاری اگر نوکری ہے تو آپ کو کھانے کے لیے بریڈ بھی آسانی سے مل جاتی تھی, اینڈ اگر نہیں ہے تو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا, لمبی لمبی لائنوں میں. اینڈ اس طرح کی بیسکلی اسٹیٹ یہ ڈٹرمن کرتی تھی کہ کہاں پر اسکول کی ضرورت ہے, کہاں پر کسی اور کی چیز کی ضرورت ہے. لوگ جو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جی یہاں پر چیز بک جائے گی تو ہم جا کر یہاں پر کام شروع کر دیں, کیونکہ اسٹیٹ اس طرح کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی. سو یو کین امیجن کہ اس کے پھر مسئلے مسائل کیا ہوئے ہوں گے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ دیکھا گیا ہے کہ نیشنل یہ جو انٹرنیشنل سطح پر یہ آرڈر بن گیا تھا, کیونکہ اٹ واز ناٹ اونلی ان رشیا, اٹ واز ان اے لاٹ آف ایسٹرن یورپین کنٹریز آلسو, جس طرح میں نے نام لیے ہیں. اینڈ اٹ مائٹ بی اے گڈ آئیڈیا فار یو ٹو ایکچولی لک ایٹ دا ورلڈ میپ اینڈ سی the countries. یہ from time to time میں بھی کرتا ہوں because one forgets, but it is a good idea to know where generally countries of the world are located, کیا ان کے capitals ہیں. so then you can place, جب آپ کوئی بات کرے تو آپ کے ذہن میں ایک پکچر آ جائے کہ یہ جی یہاں کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا اتنی بڑی اور انٹرسٹنگ جگہ ہے, اینڈ اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے آپ کبھی بور نہیں ہوں گے, یہ میں آپ کو گارنٹی کر دیتا ہوں. سو بیسکلی اگر ہم اس کو دیکھیں انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کو, تو اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ جی ایک تو جو میجر سسٹم تھا اکنامکس کا وہ تو فیل ہی ہو گیا. سو دیٹ واز بیسکلی, اینڈ فیل وہ ایک دم نہیں ہوا, آئی مین دیر واز اے کانسٹنٹ پرابلم ود اٹ, پرابلم اس کے اوپر ایک اور پرابلم, ایک اور پرابلم, اینڈ دین الٹیمیٹلی دا انٹائر سوویت یونین کلیپسڈ. سو یہ جو پرابلمس تھے یہ پھر آبویسلی لوگوں نے کرٹیسائز کیا اس کو, کیونکہ دا سسٹم واز ناٹ رننگ ویل. سو دیٹ از ون ایشو. The control of capital and use of neo-colonial and imperialistic tendencies in terms of trade resulted in large disparities around the world. اب بیسکلی جو دوسری بات ہوئی جس سے کرٹیسزم جو ہے وہ بہت ہوا, وہ یہ تھی کہ دنیا میں جو ساؤتھ میں ممالک تھے, جہاں پر کلونیلزم ہو چکا تھا, جہاں پر جو کالونیز تھیں بیفور دا سیکنڈ ورلڈ وار, جس طرح نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹریز تھیں جن میں ہم بھی شامل ہیں, افریقن بہت ممالک شامل ہیں, ساؤتھ امریکہ کے بہت ممالک شامل ہیں, وہاں پر یہ ہوا کہ وہاں پر ایک قسم کی ڈومیننس تھی, اینڈ آہستہ آہستہ وہ ڈومیننس جو تھی وہ دیکھا گیا. ہم نے اب آپ لوگوں کو یاد ہے ہم نے پریویس لیکچرز میں بات کی ہے کلونیلزم, نیو کلونیلزم اینڈ امپیریلزم, کہ جی کلونیلزم کے بعد بات ختم نہیں ہوئی, پھر نیو کلونیلزم کا بھی شک ہے اینڈ فیئر ہے, امپیریلزم بھی ہوا, یہ دو ہم نے پھر ان کو کنٹراسٹ بھی کیا تھا. سو ان وجوہات سے یہ دیکھا گیا کہ ان کے بھی جو سسٹمز لاگو ہوئے وہ بھی ایکسپلائٹیٹیو رہے. سو اس ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سا فرق جو ہے وہ دنیا میں نظر آنا شروع ہو گیا. اینڈ اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ, آپ لوگ بھی ٹی وی دیکھتے ہیں ناؤ ود دا انٹرنیٹ, آئی مین ون کین سی all these sort of things that happen around the world. آپ خبریں دیکھتے ہیں, I mean you see the buildings, the infrastructure, the system, the facilities that are enjoyed in rich countries by everyone, and then you look at the poorer countries, and you look at countries jahan par famines and droughts and thousands upon thousands of people are dying on the streets because of no fault of their own. تو یہ تو inefficiencies ہیں, یہ تو glaring چیزیں ہیں جو آپ سب کو نظر آ رہی ہیں. So that means کہ یہ سسٹم جو ہے اس میں کچھ obviously گڑبڑ ہے. اگر یہ گڑبڑ نہ ہوتی تو اتنی
ڈراسٹک یہ چلیں ٹھیک ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کئی لوگ محنتی ہیں، کئی لوگ عقل مند ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ زیادہ دنیاوی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ سکسیس اورینٹیڈ ہیں. مگر اتنا زیادہ فرق جو ہے وہ سسٹمک فالٹ ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ لوگ خراب ہیں، اٹ مینس کہ سسٹم خراب ہے. سو بیسکلی دس آلسو بیکیم اے میجر ریزن فار دا کرٹیسزم آف دا انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کہ یہ کیسا نظام ہے جہاں پر نارتھ کے دو بٹوارے ہوئے ہیں بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. ایسٹ جو ہے وہ فیل کر رہا ہے اور ساؤتھ جو ہے اس میں اور نارتھ میں اتنا زیادہ جو ہے وہ فرق آ گیا ہے. دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ رانگ ود دس سسٹم اینڈ بیکاز آف دس یہ پھر انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کو ایٹ فالٹ کہا گیا اینڈ ویریس کنٹریز تھرو ویریس پلیٹفارمز اس سسٹم کو کرٹیسائز انہوں نے کرنا شروع کر دیا. دا نارتھ ویسٹ سسٹم ڈونیٹڈ منی ٹو دا ساؤتھ سسٹم بٹ اٹ واز ناٹ انف ٹو ریموو وائڈ اسپریڈ پاورٹی. اب یہ ہوا کہ نارتھ کا جو سسٹم تھا بالخصوص ویسٹ کا جو سسٹم تھا انہوں نے تو ایسا کچھ نظام بنایا ہوا تھا کیونکہ وہ فارمر کالونائزرز بھی تھے، پاورز بھی تھے. ورلڈ وار 2 کو وہ جیت بھی گئے تھے کیونکہ دیٹ سائڈ ون دا وار. سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ ایمرجڈ دین ایز اے سپر پاور. سو امریکہ اینڈ ویسٹرن یورپ کے ممالک جو آفٹر اے لاٹ آف مطلب وہ ویک ہو گئے تھے بٹ آفٹر اے لاٹ آف اسٹرگل دے ایمرجڈ وکٹوریس. دے بیٹ جاپان، دے بیٹ جرمنی اینڈ کاؤنٹلیس پیپل ڈائڈ ان دا پروسیس. بٹ یہ جو پھر علاقہ تھا بالخصوص دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اٹ ایمرجڈ ایز اے گلوبل سپر پاور. سو یہ جو ممالک تھے ان کے پاس تو بہت ویلتھ تھی، بہت ایسٹس تھے. جنگ کے دوران بھی ان کے فیکٹریز، پروڈکشن پروسیسز جو تھے وہ چل رہے تھے، امپلائمنٹ جو تھی وہ تھی. سو ان کی اکانومیز جو تھیں یہ ٹھیک ٹھاک تگڑی ہو گئی تھیں ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ان کی کالونیز بھی تھیں. جب یورپین ممالک تھے تو ان کی کالونیز بھی تھیں، تو ان کی انٹرسٹ میں بھی تھا اور یہ دنیا میں اپنا وزن بڑھانے کے لیے بھی چاہتے تھے کہ ہم تھوڑے سے رکھ رکھاؤ کے لیے ہم غریب جو ممالک ہیں ان کو پیسے دیں. سو یہ جب پیسے ان کو دیتے تھے تو ظاہر ہے جب آپ کسی کو بھی پیسے دیں تو آپ ان سے جو ہے وہ ایک قسم کا آپ کا پاور ڈائنامک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. وہ یا آپ کے لیے کام کریں گے یا دے ول بی فیلنگ انڈیٹڈ ٹو یو یا دے ول بی گریٹفل ٹو یو. ایک قسم کا پاور ڈائنامک بن جائے گا. سو اب اگر آپ کسی سے نہ کچھ لیں نہ کچھ دیں تو یو کین ٹاک ٹو دیم ایز این ایکول. بٹ اگر آپ نے ان کے لیے کچھ کرنا ہو یا ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا ہو تو پھر ایک رویہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اینڈ یہ دیکھا گیا کہ نارتھ نے اس ڈومینیشن کے لیے اپنی وجوہات کے لیے I mean this is complicated to talk about but I mean let us be brief here. We will come back to this issue a few more times but essentially جب نارتھ نے ساؤتھ کو پیسے دیے قرضوں کی شکل میں، لونز کی شکل میں، گرانٹس کی شکل میں، تو یہ ایک قسم کی ڈپینڈنس جو ہے ساؤتھ کی نارتھ پر ہو گئی. اینڈ نارتھ کے پیسے دینے سے انفارچونیٹلی غربت کا خاتمہ نہیں ہوا ساؤتھ میں. اگر آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں اٹس 1/3 آف اٹ از پور. سو کہاں غربت ختم ہوئی ہے؟ افریقن ممالک کو آپ ذرا ٹی وی پر دیکھ لیں، یو ول ریئلائز کہ ان کی غربت کتنی ختم ہوئی ہے. لیٹن امریکہ کے جو ممالک ہیں، ریو ڈی جنیرو ہے، اٹ از کراؤڈیڈ ود پیپل اینڈ وہاں پر شینٹی ٹاؤنز ہیں، مطلب ہائی رائزز بھی ہیں بٹ شینٹی ٹاؤنز بھی ہیں، کچی آبادیاں بھی ہیں. سو وہاں پر بھی خاصی غربت ہے. سو اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لارج پارٹس آف دا ورلڈ، یو نو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف پیپل. سو دس از ناٹ اے اسمال میٹر. So because of this, because of the sheer enormity of the problem, this problem received a lot of criticism. This international order, this international economic order received criticism in various forms. Some political leaders took on this cause
civil society representatives, media personnel, scholars, teachers, labor union leaders, various types of people agitated. So یہ ایک general sense جو تھا یہ دنیا میں پیدا ہو گیا. And I mean even in the Western world lots of people realize that there is something wrong with this world economic system جہاں پر غربت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم یہ جو اکنامک پروسیسز کو جو مینیج کر رہے ہیں اس میں کیا خرابی ہے. تو یہ ایک تاثر جو ہے یہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. ناؤ میں آپ کے لیے یہ امپریشن کریٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ لگے کہ جی یہ نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کہاں سے آ گیا, کیا ہے, اور پھر ہم آہستہ آہستہ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں پھر کیا ہوا اور وہ کیا دنیا کو اب صحیح طرح سمجھ رہا ہے. جو نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر ہے, ہیز اٹ بین ایبل ٹو کوپ ود دا پرابلمس, اف ناٹ وائی ناٹ. You see, that is a well-rounded understanding of a topic. جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, and if you're a good student, an intelligent student, then any topic that you want to study or consider or understand, آپ کو اس طرح کا ایک wide جائزہ اس کے بارے میں لینا چاہیے. Many developing countries and segments of the population within the developed world called for a revision of the prevailing international economic order. اب یہی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جی اب دنیا میں آہستہ آہستہ یہ آواز اٹھنی شروع ہو گئی, ان پرٹیکولرلی ان دا ڈیولپنگ کنٹریز جہاں پر غربت تھی, جہاں پر پھر وائلنس ہو رہے تھے, جہاں پر سیوک انریسٹ ہو رہا تھا, پولیٹیکل ٹینشنز ہو رہی تھیں, کانفلکٹس پیدا ہو رہے تھے, پیپل ور ڈائنگ آف ہنگر. تو وہاں پر دیکھا جا رہا تھا کہ ویسے تو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے مگر لوگوں کے پاس مطلب بیسک واٹر جیسی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے, ان کے پاس سیویج کا انتظام نہیں ہے. تو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ رانگ ود دا سسٹم. سو یہ کرٹیسزم جو ہے پھر آہستہ آہستہ بلند ہوتا گیا, اینڈ اٹ ٹرنڈ انٹو دس تھنگ کالڈ دا ڈیمانڈ فار اے نیو انٹرنیشنل economic order. So we can finally begin talking about the new international economic order. اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب ہم کون سے when I talk about the NIEO, تو NIEO کا ایک ہسٹری میں ایک ٹائم پیریڈ ہے جب NIEO فارم ہوا ہے. اب اس کی وجوہات کیا تھیں, وہ کیا مسائل تھے, اس سے پہلے کیا نظام تھا. اب یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ناؤ یو شوڈ فوکس ود می آن دس آئیڈیا آف دا نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر. Reacting to the inequitable economic situation, countries of the South articulated a strategy to alter the structure of international economic systems. اب بیسکلی ہم نے بات وہیں سے ہم شروع کریں گے جہاں سے ہم نے لاسٹ پوائنٹ ختم کیا ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ لوگ جو تھے وہ تنگ آ گئے تھے. ویریس طبقے کے لوگ جو تھے اس میں سیاسی لیڈر بھی شامل تھے, اس میں اسکالرز بھی شامل تھے, اس میں عام لوگوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی شامل تھے, اس میں امیر ملکوں کے جو حساس لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے. یہ سارے جو لوگ تھے یہ بیسکلی دے فیلٹ like reacting to the international economic order. اس میں یہ نہیں تھا کہ پوری دنیا جو تھی وہ انہوں نے ایک تحریک چلا دی, مطلب ایسی کہ ہمیں نظر آئے اور ہم کہیں جی ان 6 دن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا یا سڑکوں پہ نکل کے ٹائر جلائے. It wasn't like that. It was a more sophisticated, a more percolating effect. But the fact of the matter is کہ common sense جو ہے وہ بیسکلی اٹ میٹرز دا موسٹ, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اینڈ کامن سینس کی جو بات ہوتی ہے اس میں زیادہ وزن ہوتا ہے دین سم تھنگ جو صرف 1 یا 2 لوگوں کو سمجھ آئے. آئی مین اب میں آپ سے اگر آپ کو لیکچر دے رہا ہوں اور آپ کو 99% میرے لیکچر کی میں اتنے مشکل الفاظ جان کر استعمال کروں کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو اس لیکچر کا تو کوئی فائدہ نہیں. آئی مین دا پوائنٹ از کہ میں آپ سے 40-50% جو بات کر رہا ہوں وہ اتنی بیسک ہو کہ کوئی بھی سڑک پہ جا رہا ہے تو دے وڈ بی ایبل ٹو نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اینڈ پھر اگر آپ
فوکس کریں تو آپ میری آرگیومنٹ کو سنیں تو بائی دا اینڈ آف اٹ یو وڈ ہیو این آئیڈیا آف دا ٹاپک دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سو اسینشلی یہ جو کامن سینس ہے اینڈ جو کامن حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف لوگوں نے جب آواز بلند کی تو دے ڈیڈنٹ نیڈ ٹو گو اینڈ ڈو احتجاج. یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ایک سسٹم جو ہے یہ خود بخود اس میں اتنا وزن تھا کہ اٹ کیم ٹو دا سرفیس آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ دس واز دا نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر. The new international economic order called for economic justice and balanced economic growth, which could be sustainable in the future. اب basically جب ڈیمانڈ آئی نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کی تو وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی گروتھ لازمی ہے. واقعی ہی دنیا ہر طریقے سے گرو کر رہی ہے. یہ اعتراف انہوں نے کیا کہ جی اکنامکس جو ہے وہ گروتھ کے لیے ہی ہوتی ہے. وی انگیج ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کہ ہم کچھ پیدا کریں. آئی مین بی ایٹ ایگریکلچرل پروڈیوس بی ایٹ میکنگ سم تھنگ, بی ایٹ ڈیولپنگ سم تھنگ, بی ایٹ ارننگ سم تھنگ, اٹ از آل اباؤٹ گروتھ. بٹ جو گروتھ ہے یہ کیسا نظام ہے کہ یہاں پر گروتھ جو ہے وہ جو آلریڈی ایک ڈیولپڈ ملک ہے یا ایک وسائل والا انسان ہے اس کی گروتھ تو ہوتی رہتی ہے اور ایکسپونینشیل گروتھ ہوتی ہے. بٹ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کی گروتھ نہیں ہوتی, ان کے لیے ڈمینشنگ اسٹیٹ آف ریٹرنز ہے. سو یہ جو سچویشن ہے یہ انڈیویجول لیول پر بھی اپلائی کرتی ہے, یہ آرگنائزیشنز میں بھی اپلائی کرتی ہے, یہ سٹیز میں اپلائی کرتی ہے, یہ کنٹریز کے درمیان بھی اپلائی کرتی ہے. سو یہ جو سچویشن ہے ان ایکویٹیبل گروتھ کی, دس واز اے پرابلم. دس is still a problem. I mean, as you well know, I mean, we already know this, that دنیا میں جو inequitable growth ہے یہ ایک problem ہے, and this is a severe problem, and it is a problem that needs to be dealt with in order to understand the world. The new international economic order called for a transfer of technology and interest-free investment capital instead of charity. اب یہ جو نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر تھا اس نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے کہ جی دنیا میں ان ایکوالٹی بہت ہے, اس نے کہا کہ جی ہمیں چیریٹی کی ضرورت نہیں ہے. دا نیو انٹرنیشنل آرڈر سیٹ کہ جی یہ ضرورت نہیں ہے کہ جو امیر ممالک ہیں وہ غریب ممالک کو چیریٹی دیں اور ان کے پھر جو ان کی نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو گروی رکھیں. واٹ از انسٹیڈ نیڈیڈ از فیئر پلے. تو اب پریکٹیکلی اسپیکنگ ناؤ یہ تو آئیڈیلی فیئر پلے کا ہم نے لفظ یوز کر دیا ہے, مگر واٹ ڈز فیئر پلے مین؟ اب اگر چیریٹی نہیں چاہیے, ڈونیشن نہیں چاہیے تو پھر کیا چاہیے؟ اب حالات تو ایک قسم کے ہیں, ایکسپلائٹیٹیو حالات ہیں, تو پھر ڈیمانڈ اکنامکس میں یہ کی گئی وچ واز انٹیلیجنٹ ڈیمانڈ کہ بیسکلی ایک تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ اگر ہمارے پاس ہو جائے تو دیٹ وڈ بی اے اسٹریٹیجک اینڈ اے پروڈکٹیو ایسیٹ. پھر جو غریب ممالک ہیں دے وڈ بی ایبل ٹو کمپیٹ انٹرنیشنلی. اگر اب آپ ایک چیز جو ہے وہ ہاتھوں سے بنائیں اور باقی ممالک میں مشینوں سے وہ چیز بن رہی ہے تو مارکیٹ میں تو ظاہر ہے اگر آپ نے کوئی برتن بنایا ہے ہاتھوں کے ساتھ, انلیس یور این آرٹیزن اور بہت خوبصورت برتن ہے تو پھر تو اس کی ویلیو ہوئے گی. بٹ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں to try and be faster than a machine, so it's going to be difficult for you. So ایک تو یہ کہا گیا انٹرنیشنل اکنامک آرڈر میں کہ جی ہمیں آپ یہ جو ہے نا جو ہمیں انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں, جو فیکٹریاں اور جو چیزیں چاہیے اور ٹیکنالوجی کی جو ٹرانسفر ہے وہ کی جائے اور وہ قرضوں کے بغیر کی جائے, تاکہ ہمارے جو ہسٹری میں اتنا ہمارے اوپر جو ظلم ایک قسم کا ہوا ہے, ساؤتھ نے کہا, یہ ساؤتھ کے ممالک نے کہا کہ کلونیلزم کے نیچے جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں ٹرانسفر کی جائے ٹیکنالوجی تاکہ ہم بھی اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں. سو وی ہیو اے فائٹنگ چانس. سو دس واز ون امپورٹنٹ ڈیمانڈ اینڈ دیٹ از واٹ آئی مین بائی فیئر پلے. The NIEO also challenged
the structure of international financial institutions like the IMF and the World Bank, in which 2/3 of the world population has less than 1/3 of the voting power. پھر ایک اور پریکٹیکل ڈیمانڈ جو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر یہ جو نئی آواز نکلی اس میں ایک اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ جی جو بین الاقوامی سطح پر جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اب فائنانس کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک جیسے ادارے شامل ہیں جو آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور آج بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں، اور یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ اگر پوری ہو گئی ہوتی تو وہ کئی سارے مسائل جو ہیں شاید وہ اتنے پھر گھمبیر نہ بنتے. بٹ یہ ڈیمانڈ، اب میں آپ کو ڈیمانڈ کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ڈیمانڈ یہ کی گئی کہ جی بیسکلی جو ووٹنگ کا اختیار ہے ان اداروں میں، وائی از اٹ کہ وہ جتنے جو غریب ممالک ہیں دنیا کے ان کے پاس اتنا کم اختیار ہے. دنیا کے ملک تو سارے برابر ہونے چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی اگر آپ یو این سسٹم کو بھی دیکھیں تو دیٹ از ناٹ ہاؤ ایون دا یو این سسٹم ورکس. یو این سسٹم میں بھی کئی مختلف قسم کے اسٹرکچرز ہیں. اب ایک جنرل اسمبلی ہے یو این میں، جنرل اسمبلی میں تو سارے ممالک ہیں، مگر پھر ایک سیکیورٹی کاؤنسل ہے اور سیکیورٹی کاؤنسل ڈیسائیڈز کہ جو میجر دنیا کے مسئلے ہیں ان کو کیسے ریزالو کرنا ہے. ان سیکیورٹی کاؤنسل میں صرف 5 پرماننٹ ممبرز ہیں اور وہ 5 ممبرز میں سے اگر ایک بھی ممبر ڈیسیجن کو ویٹو کر دے تو وہ ڈیسیجن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سو ناؤ یو کین ریئلائز ہاؤ when countries don't have an equal right to vote, then their voice is not heard equally at the international level, and that can be a problem. So because of this problem, it was felt that reform was needed, and reform was needed since we're talking here about economics, about concerned institutions for economics, تو وہ ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور the World Bank. آپ ذرا آپ کو جب ٹائم ملے تو آپ پلیز کائنڈلی جا کر ان اداروں کے اوپر تھوڑی سی ریڈنگ کریں اور دیکھیں کہ یہ ادارے ہیں کیا. The group of 77 and UNCTAD endorsed and supported demands of the NIEO. اب یہ میں ایکرونمز یوز کر رہا ہوں، اب آپ کو بھی ایکرونمز جو ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی یہ جو لیٹرز ہیں ان لفظوں کے دے اسٹینڈ فار ادر ورڈس. فار ایگزامپل NIEO از نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر. یہ جو یو این کا جو ادارہ ہے یہ ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے اوپر کام کرتا ہے. سو بیسکلی جو ایک میجر چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ گروپ آف 77 جو ہیں یہ ممالک تھے، یہ 77 ممالک تھے جو زیادہ تر غریب ممالک تھے، اور انہوں نے ایک اپنا ایک قسم کا ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی تھی بین الاقوامی سطح پر کہ یہ باقی امیر ممالک کے ساتھ اپنی آواز بلند کر سکیں ایز اے لارج بلاک، ایز اے لارج ریجنل بلاک. سو یہ دا گروپ آف 77 انہوں نے یہ جو ڈیمانڈ تھی نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کی اس کو انڈورس کیا، اس کو سپورٹ کیا. اینڈ امپورٹنٹلی یو این کا ایک شاخ جو تھی، اب یو این کا بہت بڑا اسٹرکچر ہے، آپ اگر ان کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں تو یو ول سی کہ اس میں کون کون سے ادارے ہیں. تو ایک ان کا ادارہ جو ہے وہ ٹریڈ کے ایشوز پر کام کرتا ہے اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز پر، تو اس ادارے نے بھی یہ NIEO کی تصدیق کی. سو یہ ایسے ہی نہیں کہ کسی نے کوئی بیٹھ کر اخبار میں کوئی آرٹیکل لکھ دیا اور باقی 2-4 لوگوں نے کہہ دیا کہ جی واہ واہ یہ دس از سم تھنگ دیٹ ہیپنڈ ایٹ این انٹرنیشنل لیول. سو یو نو دس واز اے میجر اکمپلشمنٹ، این اچیومنٹ، اے گلوبل اچیومنٹ. اینڈ اٹ شوز کہ this is what gives you hope in international relations. This is what makes you realize that people around the world are similar. You know, they have similar worries, similar concerns, and they probably have the similar level of sympathy as you and I do. So, یہ اس طرح کی امپورٹنٹ چیز ہے. So, basically اس کی نوعیت ہمیں یہ اس طرح نظر آتی ہے کہ گروپ آف 77 ممالک اینڈ یو این کے ادارے نے کہا کہ ہاں جی یہ واقعی نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر جو ہے یہ اچھی چیز ہے اور واقعی یوں ہونا چاہیے. The 7th Special Panel of the General Assembly of the UN
in 1974 categorically reiterated the call for establishment of the new international economic order. اب یہ ایک 7th اسپیشل اجلاس بلایا گیا یو این کی جنرل اسمبلی کا. اب آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جی جنرل اسمبلی میں دنیا کے سارے ممالک شامل ہیں. دس از ناٹ دا سیکورٹی کاؤنسل جہاں پر صرف 5 ممالک ہیں, سارے ممالک تھے. اور اسپیشل سیشن میں انہوں نے بھی تصدیق کی کہ واقعی جی دنیا کا اب نظام دیکھتے ہوئے ہمیں ایک نیا سسٹم چاہیے جس سے اکنامک پروسیسز مینیج ہوں, جو زیادہ سسٹینیبل ہو, جو دنیا کی جو ڈسپیرٹیز ہیں ان کو کم کرے. There have also been some summits held to discuss the new international economic order. So basically now you can see how the group of 77 and the UN system itself, ایک بالخصوص ٹریڈ کا ادارہ اور پھر the General Assembly endorsed the need for a new international economic order, کہ ایک ایسا سسٹم جس میں کم از کم اتنی غربت نہ ہو کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں, دنیا کا ایسا نظام نہ ہو کہ کھانے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوں. اور یہ دنیا کا سسٹم جو ہے یہ نظر آ رہا تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اس طرح کا سسٹم بننا شروع ہو گیا تھا. سو بہت سے ممالک نے 77 کنٹریز نے اس کو انڈورس کیا. یو این نے جس میں سارے ممالک شامل ہیں ان سب نے اس بات کو انڈورس کیا, اعتراف کیا اور اس کی ڈیمانڈز کو سپورٹ کیا. اس کے بعد پھر چند اسپیشل جو ہیں ایونٹس ہولڈ کیے گئے, 2-4 ایونٹس ہولڈ کیے گئے نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کو فارمولیٹ کرنے کے لیے. اب وہ ایونٹس کیا تھے, وہاں پر کیا ایڈوائس دی گئی, اور پھر اس کے بعد جو مسئلے آئے نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کے ساتھ, جو اس وقت کرنٹ تھاٹ ہے اس پروسیس کے بارے میں, ان ساری باتوں کو میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گا. آج کے لیے میرا خیال ہے ہم نے بات کو شروع کر دیا ہے, اینڈ اکنامکس کی امپورٹنس انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہائی لائٹ کر لی ہے اور ریئلائز کر لی ہے. اینڈ آئی ول لیو یو ناؤ ٹو تھنک اباؤٹ دس اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.